فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی بات کو دنیا میں چلائیں گے اور انہیں دنیا کا خلیفہ بنائیں گے اپنا، اور بات ان کی چلے گی دنیا میں، اور ان کی نہیں چلے گی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ان کے پاس ہے اس دین کو دنیا میں چلائے گا اللہ، وہ زندگی، اور اللہ ان کے خوف کو امن سے بدلے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ تبلیغ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جس شعبے میں ہے، جہاں ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، غریب ہے یا مالدار ہے، کہیں بھی رہتا ہے، اللہ کے نبی والی محنت کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو وہ زندگی جو صحابہ کی تھی اس زندگی والا بنائے اور دنیا میں اس کو پھیلانے کی محنت کرے۔ ہر فرد امت، چاہے کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہیں، اور چاہے ملک کا وزیر ہے، چاہے ملک کا صدر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ کا اس سے مطالبہ ہے کہ تم میرا بندہ بن کے جی، چاہے تو ملک کا صدر ہو، چاہے تو وزیر اعظم ہو، اور چاہے تو مولوی صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مولوی صاحب کا آزاد تھوڑے ہے کہ مولوی صاحب سے چھوڑ دو، مولوی صاحب سے بھی یہی تقاضا ہے، ہمارے بندے بن کر جیو۔ میں مولوی صاحب کو یہ کہنے کہ تم مولوی صاحب نہیں بنایا ہم نے تم کو، ہم کو تمہیں مولوی صاحب اس سے بنایا کہ تمہارے بندے بن کر جیو اور ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے صحیح کرو۔ ایسے ملک کے صدر کو اللہ نے ملک کا صدر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی چلائے دنیا میں، اپنے ملک میں، اپنی ذات سے لے کر اپنی ملک، اپنے رعایا میں اللہ کی بات کو چلائے، تاکہ اللہ کے بندے بن کر جیئیں، یہ آپس میں بھائی بن کے جیئیں، دشمن بن کے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی اخیری زندگی میں، اور میرے دوست حجت الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیے ہیں، آپ نے بیانات کیے ہیں، ان بیانات میں یہی بات کہی ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، وہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے جیو، دشمن بن کے مت جیو، بھائی بھائی بنو اور اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بن کے رہو اور اللہ کے بندے بن کے نہیں گزارو۔ یہ کوئی پہچان کی بات چھوڑیے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں یا میں فلاں ہوں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ بن گیا تو سب بن جائے گا اس کا۔ ہمیں اللہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی پر ڈالنے کے لیے اولاد دی، ہم کو اللہ نے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے اس اولاد کو دینے کے بعد اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ تم اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، یہ اللہ کے بندے بن کر جیئیں، یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے جو نبی نے جو تعلیم دیا، ان کے کان میں اذان کہو، دونوں کان میں، ایک میں اذان ایک میں اقامت، اور ان کو حق پہلے دن سے ان کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت طاعت میں زندگی بننے کا یقین ان کے دلوں میں اتارو۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں غیر کی بڑائی نہیں رہتی۔ جی ہاں، وہی محنت کرنے سے آتی بات، وہ محنت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو محنت پر ڈالا۔ ہاں، یہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد یہ 4 اعمال پر جو وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، یہ ہماری اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے
کہ اس محنت کو صحیح طریقے میں زندہ کرو گے اور اس میں لگو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایمان دے گا، اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا، تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوگی جو صفات صحابہ کی زندگی میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ جیسے حضور کے زمانے میں کھیتی کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ آج بھی وہی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کھیتی کرنے والوں کو اناج وغیرہ دیا کرتا تھا، آج بھی اللہ اسی طریقے میں دے گا۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری ذات میں، ہمارے کئی بچوں میں اور ہمارے محلے والوں میں اور ہماری بستی والوں میں اور پوری دنیا میں اللہ کے نبی والی زندگی، نبی والا فکر، نبی والا درد و غم انسانوں میں، اس امت مسلمہ میں پیدا ہو، اس کے لیے نبی والی محنت ہمیں زندہ کرنی ہوگی۔ اپنی ذات سے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی بستی، اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی زندگی میں، اور ایک ایک مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی جائے، چاہے کمانے جائے، چاہے کسی ملک میں جائے، وہ اللہ کا بندہ بن کر جائے اور اللہ کے نبی کا امتی بن کر جائے۔ پیسے کمانے کا فکر نہ ہو، اس کا فکر یہ ہو میں اللہ کا بندہ، یہ اس ملک میں اللہ کا نافرمان بن کے نہ جیوں، اس ملک میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، اور اس ملک کے رہنے والوں میں اللہ کی بندگی زندہ ہو جائے۔ اس ملک کا رہنے والا اپنی غلط زندگی سے اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ نے اس امت پر فضل فرمایا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے ہی کیے ہوں، لیکن اس کے بعد تو توبہ کر لے گا، تیری توبہ کرنے پر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا، اور میں تیری مدد کروں گا۔ بات صحیح ہے۔ ہمارا یہ جمع ہونا، اجتماع میں آنا، اور میرے دوستوں سردی اور تمام چیزیں برداشت کرنا، یہ تو بات ہے۔ کوئی اجتماع میں آنے کے بعد آدمی کو راحت سے تھوڑا زندہ ملتا ہے، گھر چھوڑا ہے، گھر کی راحت و حرام چھوڑی ہے، ہاں، اور چھوڑ کر آئے ہیں کیوں؟ ایک عظیم مقصد کے لیے کہ ہمیں اللہ وہ ایمان دے دے جو ایمان صحابہ کو نہ دیا تھا۔ ہمارا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیض اللہ صاحب یہ بات ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی دے دے، محنت کرو اور یہ مانگو۔ وہ ایمان، وہ اللہ کی ابدیت، وہ اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا، جو کچھ اللہ نے دیا تھا۔ آپ سوچئے کہ صحابہ کو اللہ نے شرک کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ نے توحید کا علمبردار بنایا، اور اپنی عبادت طاعت کی زندگی میں انہیں خدا نے لطف دیا، ایمان کی حلاوت دی۔ نمازوں میں ان کا جی لگنا شروع ہوا اتنا کہ میدان کاذر دشمن کے سامنے بھی نماز پڑھتے تھے، وہ کہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے ان کے لیے نماز کی ترتیب کو بدل دیا، لیکن صحابہ نماز پڑھی۔ اب تو انصاف کو دنیا میں قائم کیا اور قائم ہوا، اور دنیا کا خوف امن سے بدلا، انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو گئی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن بدن انسان خطرے میں جا رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے، اور یہ اوپر کا فیصلہ ہے، کسی انسان کی یہ نہیں چلتی، اس میں نہ کسی حکومت کے قانون چلتے، وہ تو اسی کا چلتا ہے۔ اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے خدا تم پر ایسے حکم لائے گا، تمہارے اعمال پر تمہارے حکم آئیں گے۔ اسی میرے بھائی میرا عزیزو، اس وقت جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ محنت زندہ کی جائے،
اپنے مقام پر بھی اللہ کے راستے میں نقل و حرکتوں میں دوست چل کر بھی اس محنت کو زندہ کیا جائے جس محنت کے نتیجے میں اللہ خوش ہو کر ہماری زندگیوں میں ایمان و ایمانی صفات پیدا کریں گے. ہمارے اندر میرے دوست اللہ کی اطاعت کا جذبہ آئے گا. ہمارے اندر میرے دوست بھائی چارگی کے جذبے پیدا ہوں گے. ہمارے اندر اس دنیا کی کمیاں کی محبت نکلے گی. ہمارے اندر میرے دوست اپنے بڑے ہونے کے جذبات ختم ہوں گے. ہمارے اندر سے قومیت کے نعرے ختم ہوں گے. اللہ کو قومیت کا نعرہ پسند نہیں ہے. اللہ اس قوم کو باقی نہیں رکھتا جس سے نعرے ہوتے ہیں. مسلمان کا نعرہ قومیت کا نہیں ہوتا. مسلمان کا نعرہ تو ایک اللہ کے بندے ہونے کا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کے بندے ہیں اور ہم تو ایک نبی کی امت میں ہیں. فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان اے لوگوں ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے. اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں وہ اللہ, اس ایک اللہ کو مانو اور اس ایک اللہ کی مانو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک تو اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے, جس زندگی میں ارے یہ فوٹو لینا بند کرو, کیا یہ سڑک پنکھے بنا رکھا ہے, انہیں روکو. ان کے پاس بیٹھنے والے روکتے بھی نہیں. اس کا گناہ کا پتہ تو موت کے بعد چلے گا. ایک شوق ہو گیا ہے فوٹو لینے کا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, پہلی بنیاد یہ ہے جب تک ہمارا دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا وہاں تک ہماری سوچ, ہمارا فکر, ہماری زندگی صحیح نہیں ہوگی. زندگی کے صحیح ہونے کا تعلق تو دل سے ہے. دل میں جس کا ڈر آئے گا آدمی اسی کی نافرمانی سے بچے گا. اور دل میں جہاں سے زندگی کے مسائل کا حل سمجھ میں آئے گا آدمی وہیں دوڑے گا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان پر سالہ سال تک محنت کی اور اپنے دل کے یقین کو صحیح بنایا. پہلے دل کا یقین صحیح ہونا چاہیے. جب دل کا یقین صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اور جب انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو صحیح بنا دیتے ہیں. مسئلہ وہاں سے ہے, مسئلہ کسی سے نہیں ہے. اوپر سے فیصلے آتے ہیں سب. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کا نظام وہ چلاتا ہے. ہاں فیصلے وہاں سے آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالی شانو زمین والوں کے لیے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس فیصلے کو لے کر فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں. فرشتہ اس فیصلے کو لے کر آتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کا یہ فیصلے کا اعلان کرتا ہے, اے دنیا کے انسانوں آج سے تمہارے رب کا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے. اب وہ ہوگا. انسان کے دنیا کی حکومتیں کچھ بھی تدبیریں کریں, ٹھیک ہے تدبیر کرتی رہیں, ہوگا وہی جو آسمان سے فیصلہ ہوگا. یہ ان کے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا, اوپر کے فیصلے سے ہوگا. اور اوپر کا فیصلہ ہمارے اعمال پر آتا ہے. جیسے ہمارے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں, اللہ نے ہر انسان کے ساتھ
فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ صبح کے فرشتے الگ ہیں، شام کے فرشتے الگ ہیں۔ صبح کے فرشتے دن بھر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تیار، وہ لکھ کر لے کے جاتے ہیں آسمان پر۔ اور رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں، جو رات کے انسان کے جتنے اعمال حرکتیں ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہ صبح شام کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جو فرشتے آئے ہیں وہ دن بھر کا ریکارڈ تیار کر کے عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں حاضر ہو کر ان سے ملتے ہیں۔ عصر کے آئے ہوئے فرشتے فجر کی نماز میں رات بھر کا پورا ریکارڈ لے کر پھر وہ عصر کے بعد وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے پھر اپنے ریکارڈ تیار کر کے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی اپنا ریکارڈ لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز، وہ مسئلہ یہ نہیں جو لوگ آج دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں، مسئلہ وہ ہے جو نبیوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کے انسانوں سے نہیں ہے، دنیا کے حالات کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ دنیا کے حالات کے بنانے بگاڑنے کا ملک و مال اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے علوم اور دنیا کے انسانوں کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کے حالات کے بنانے اور بگڑنے کا جو اللہ کا ضابطہ ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اگر جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہیں؟ انسان کا اپنے جسم کا استعمال، یہی عمل ہے۔ اس کے آنکھ کا دیکھنا، اس کی زبان کا بولنا، اس کے کانوں کا سننا، اس کے دماغ کا سوچنا، اس کے پیروں سے اس کا چلنا، ہاتھ کا ہاتھ سے پکڑنا، یہ تمام اعمال ہیں، اور ان اعمال کے اوپر آسمان سے فیصلے آتے ہیں۔ اگر انسان محنت کر کے اپنے جسم کے استعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرے گا، اپنی دکان میں، کاروبار میں، اپنے گھر میں، باہر میں، دوستوں احباب کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی یہ ہو وہاں یہ اپنے جسم کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالی شان ہو اس کی زندگی کے حالات کو بنا دے گا، چاہے اس کے پاس ملک و مال ہو یا نہ ہو، کرنے والے ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کو کرنے کے لیے کوئی دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، وہ تو کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر کے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی شاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ناراض ہو کر آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا آگ سے کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ بس کہنا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے انسانوں کے حالات بناتا ہے۔ بگڑے ہوئے حالات کو وہی بناتا ہے اور بنے ہوئے حالات کو وہی بگاڑتا ہے، اعمال پر۔ اس لیے میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے ایمان سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا سیکھا؟ کہ اپنے دل سے خدا کے ما سوا کا خوف اور تعصر ہم نے نکالا۔ یہ جو 360
بتوں سے ہونے کا تاثر جو ان کے دلوں میں تھا اس کو پہلے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا تاثر دل میں پیدا کیا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہیں سے نفع اور نقصان کا تعلق ہے، اور انسانوں کی زندگی کے بنانے بگاڑنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ ایمان پہلے بنایا، پھر فرمایا پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ القرآن تو اللہ کا ضابطہ ہے، قرآن شریف جو ہے میرے دوستو یہ تو اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ ہاں، اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اللہ اپنے پورے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا۔ ہاں، سب کے لیے یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان والا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا، نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کے معنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق کمائی نہ ہو۔ ہاں، خرچ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کھانا پینا سونا زندگی کا ہر کام اس میں اللہ کی مرضی پر یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ جب آدمی اپنے اعمال کو درست کر دیتا ہے اور اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اطاعت خداوندی پر زندگی گزارتا ہے تو پھر آسمان سے اللہ کا اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر اس کے حالات بنتے ہیں۔ صحابہ نے ایمان سیکھا 11 سال تک مکی زندگی میں، ہاں کوئی حکم نہیں تھا، مکی زندگی میں آسمان سے قرآن اترتا تھا، ایمانیات کی لائن کا، مغیبات کا، جنت اور جہنم کے تذکروں کا، اللہ کی قدرت کے تذکروں کا۔ وہ قرآن کے اللہ اپنی کتنی بڑی قدرت والا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا میں کیا کیا اپنی قدرت سے کیا ہے۔ ہاں، یہ پورے حالات اور یہ پورے اللہ کی قدرت کے واقعات اور جنت اور جہنم جو حقیقی جگہ ہے انسانوں کی موت کے بعد، اس کے تذکرے اور اگلی امتوں کے تذکرے کہ اس امت سے پہلے جو اگلے نبیوں کی امتیں آئیں، انہوں نے جب اللہ کی اطاعت کی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، ان کی زندگی کیسے بنائی۔ یہ قرآن پاک مکہ میں اترتا رہا اور صحابہ اس قرآن پاک کو اپنی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنتے رہے اور اس کے مذاکرے کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ یہ اندر دل میں اتر گیا۔ اصل تو دل میں اترنا ہے، جب تک دل میں کوئی چیز نہیں اترتی آدمی کا قدم نہیں اٹھتا۔ ایک آدمی یہاں سے کراچی جانے کے لیے راستہ کسی سے پوچھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا ہے کہ بھائی کراچی جانے کے لیے کیا راستہ، یہ 2-4 راستے ہیں، کون سا راستہ کراچی جائے گا؟ اگر وہ فوراً جواب دے گا کہ بھائی کراچی کے جانے کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے پہنچ جاؤ گے۔ اب اس نے جواب دیا، اس نے سنا اور یہ بات اس کے دل میں اتری کہ بات صحیح ہے تو یہ اس راستے پر چلا جائے گا، اور اگر اس کے کہنے کے بعد اسے ذرا بھی شک رہا دل میں
کہ پتہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کیسے کہہ رہا ہے. تو یہ اس کا قدم چلے گا نہیں، پھر دوسرے کو پوچھے گا، یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اب یہ چلتا ہے. دنیا کے کاموں میں بھی جس کاروبار میں کچھ دفعہ ملنے کا یقین اندر نہیں ہوتا، دل میں جب تک یقین نہیں ہوتا تھا، آدمی اس کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. اندر اصل یقین ہے. یقین کی بنیاد پر آدمی قدم اٹھاتا ہے. ایسے اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے یقین دل میں ہی آئے کہ اللہ کی ماننے میں میری کامیابی ہے اور اللہ کی بات کو نہ ماننے میں میری ناکامی ہے. یہ جب تک دل میں نہیں اترے گا، آدمی اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گا اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے گا. یہ یقین پہلے بنانا ہے. مکی زندگی میں 11 سال تک اس کو بنانے کی محنت کی گئی ہے. بتوں کا یقین دل سے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں بسایا. اس کی بڑائی اور عظمت کو اتنی بسائی دل میں کہ اللہ کے ماں سوا ہر مخلوق کی عظمت دل سے نکل گئی. جب اندر یقین بنا اور یقین بن گیا تو پھر آسمان سے احکام آئے، تو احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو گئی. اور دل میں یقین اترتا ہے، یقین کی جگہ دل ہے اور دل اندر ہے. دل میں جانے کے راستے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے اور دماغ ہے. یہ ہے، یہ 4 راستے جہاں استعمال ہوں گے. زبان جو بولے گی، آنکھیں جس نگاہ، آنکھوں کو آدمی جس ارادے اور جس سوچ کے ساتھ آنکھ سے دیکھے گا اور دماغ سے سوچے گا اور کان سے سنے گا، یہی چیزیں دل میں اترے گی. اللہ سے ہونے کو بولنا. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکل، اپنے گھر بار کو، دنیا کے شغل کو چھوڑ اور اللہ کے راستے میں نکل اور اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بنا. ایمان کے اعتبار سے دیکھ، تیری آنکھ جہاں سے دیکھ رہی ہونے کو، وہاں سے ایمان کی نگاہ سے دیکھ کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہے. یہ اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے. اور یہ دنیا میں جیسے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اور یہ دنیا سے اپنا وجود ختم کرنے میں اور فنا ہونے میں بھی یہ اللہ کی محتاج ہے. یہ ایمانی نگاہ، ان چیزوں سے دیکھنا، اس سے جو ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں یہ کہے آدمی نہیں، یہ تو محتاج ہے، یہ اپنے وجود میں محتاج ہے. جیسے اپنے وجود میں محتاج ہے، ایسے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی. اس نگاہ سے دیکھنا دکان کو، کاروبار کو. دکان کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن دکان کو صحیح یقین کے ساتھ دکان کرنا، تجارت کرنا صحیح یقین کے ساتھ. کھیتی باڑی اور زمینداری اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن یہ صحیح یقین کے ساتھ. اگر صحیح یقین کے ساتھ یہ چلے گا تو پھر دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. اپنے کاروبار میں غلط کام نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. اللہ نے منع کیا ہے.
ہاں، اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اپنی زندگی کے ہر موقع پر آدمی اللہ کی اطاعت پر آئے گا جب اس کے اندر یقین یہ بنے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اللہ ہی حالات کے بنانے والا ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے دنیا میں ہو رہا ہے. میں اللہ کی مانوں گا، اللہ میری زندگی بنائے گا اور میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ میری زندگی اجاڑے گا. یہ یقین اندر اتر جائے، یہ اس کی محنت ہے. ابھی ہم اپنے ماحول میں یہ اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں، ہماری آپس کی باتیں فلاں سے ہوگا، فلاں کرے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں. یہ نہیں، اللہ کریں گے. اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اور سب اس کے تابع ہے. یہ آدمی اللہ کے راستے نکل کر ایمان کو بولنے کی مشق کرے. ہاں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سنیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اسی کو سوچیں، اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. اس نے کروڑوں کروڑ انسانوں کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے اور کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے. بڑی قدرت والا ہے. اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے اور وہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اوپر اٹھا ہوا ہے. اپنی زمیندار اپنی زمین میں جائے تو اللہ کی قدرت کو سوچے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پھاڑا اور اس میں سے بیج کو نکالا باہر، اور اس زمین کے ذریعے میں نے تھوڑے دانے ڈالے تھے، اس کو کئی گنا بنا کر اسی نے دیا. وہ کر رہا ہے. اسی زمین میں گیہوں ہے، اس کا مزہ الگ ہے. اسی زمین میں چاول ہے، چاول کا مزہ الگ ہے. اسی میں باجرا ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ہوا دھوپ سب ایک ہی ہے، لیکن تمام کی شکلیں الگ ہیں، تمام کے ذائقے الگ ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. اس سے ایمان بنتا ہے. یہ جو دوستوں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے انسانوں کے یقین اور ایمان بننے کے لیے جو محنت آپ لائے ہیں، اس محنت کو زندہ کیا جائے. اس محنت کو زندہ کرنا ہے. ہاں، اور یہ 4 اعمال ہیں. آپ کی محنت کے اعمال 4 ہیں. دعوت اللہ، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی یکتائی کو بولنا. ہاں، اسے بولو، اسے سنو، اسے سوچو. ہاں، تاکہ یہ اندر اترے. اللہ کی ذات و صفات کا یقین. ہاں، دل اصل دل ہے. دل جہاں ہوتا ہے نا، آدمی وہی جاتا ہے. ہاں، دل جہاں ہو وہی آدمی کا قدم اٹھتا ہے. میرے بھائیوں، دل میں جب تک اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں آئے گا اور ہمارا یقین صحیح نہیں ہوا. آج ہماری زندگیاں جو بگڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہمارے دل کا یقین بگڑا ہوا ہے. مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا. اب یہ یقین جب دل میں آ گیا ہے تو آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا کر لے گا. جھوٹ بولنے سے مال زیادہ ملے گا، آدمی جھوٹ بولتا ہے. ہاں، زیادہ میں کاروبار کروں گا تو مجھے زیادہ مال ملے گا. یہ یقین اندر کا ہے. تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے پیسے قرضہ لیتا رہے گا اور ادا نہیں کرے گا. وہ ادا کرے گا دے دوں گا،
لیکن ادا نہیں کرے گا، کاروبار میں لگاتا رہے گا. یقین غلط ہے. اس لیے میرے بھائیو، میرا عزیزو، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بنانے کے لیے یہ غلط ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، 24 گھنٹے خدا کے غیر کو بولنا، سوچنا، اسی کے تذکرے کرنا اور اسی میں مشغول رہنا، یہ جو ہے اس کو چھوڑ کر پھر میرے دوستو ہمیں ایک ایمانی ماحول بنانا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو اپنے اس بگڑے ہوئے ماحول سے نکل، اللہ کے راستے میں نکل، اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا بسا. نئی دنیا بسا، اور اس دنیا میں ایمان کو بول، اللہ کو بول، آخرت کو بول، موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بول، اسی کو سن، اسی کی دعوت دے، اور اسی میں آپس میں اس کو بیٹھ کر سوچو، جس سے تیرے اندر کا یقین صحیح ہوگا. مسجد میں 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرنا، اسی لیے کہتے ہیں نا، جماعت میں نکل کر دعوت دو، زبان کا بول ایمانی بناؤ، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور فضائل کو سنو، آخرت کو سنو، اللہ کس عمل پر کیا دیتا ہے اس کو اتنا سنو کہ اس عمل پر یہ ملنے کا یقین تمہیں مل جائے، اندر اتر جائے، تاکہ اس عمل پر اس عمل کو کرنا آسان ہو جائے گا. آخرت آج ہمارے قدم، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور موت کو ہم نے بلا رکھا ہے. دن بھر میں ہم 5-10 مرتبہ بھی موت کو نہیں بولتے کہ بھئی ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اعمال پر آخرت کا مسئلہ ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کا تعلق اعمال سے ہے، اور اعمال کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے عمل بنانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. ہاں، اور عمل بنانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو طریقے دیے ہیں. آپ نے کاروبار سے نہیں روکا، لیکن کاروبار عمل بن جائے، اب ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کاروبار سے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کر لے. اس کے لیے آپ نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ہاں، تجارت کرنا، اور اس کے طریقے آپ نے امت کو سمجھائے. ایسے زندگی کا ہر کام آپ نے اس کا طریقہ بتایا. وہ طریقہ اگر اس کام میں آ جائے گا تو وہ کام عبادت بن جائے گا. ہمارا کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح یقین کے ساتھ اور حضور والے طریقے کے ساتھ ہم اس کام کو کریں گے تو وہ کام ہمارا عبادت ہے. ہمارا بال بچوں کی پرورش کرنا یہ عبادت ہے. ہاں، ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ دین کے تذکرے کرنا اور ان کے ساتھ آخرت کی ذکر کی باتیں کرنا یا ایک دوسرے کی خیر خواہی کی باتیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نکلنے کے معنی ہی میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو اتنا بنائیں کہ وہ ایمان ہمیں اپنے بچے کو دنیا کا نقصان اس لیے ہے، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے. اور پھر ابا نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد اپنی تہجد اٹھ رہے ہیں، ابا تہجد پڑھنے اٹھتے ہیں اور بچہ فرض نماز کے نہیں اٹھتا، اور ابا کو آرام سے کھانا پینا نصیب ہے، اسی ماں باپ مطمئن ہے کیا کریں، اولاد نہیں مانتی، کیا
کرے اولاد نہیں مانتی، اولاد کو منوانے کے راستے اختیار کرنے پڑتے ہوتے ہیں. اسی کو سمجھنا ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ سیکھنا ہے کہ گھر میں کیسے محنت کرنی ہے، بچوں کو، جوان بچوں کو کیسے سمجھانا، اپنی فیکٹری میں جو مسلمان نوکر میرے ہیں ان نوکروں کے ساتھ کیسے محنت کرنی. یہ پوری چیز ہے دوستو. اللہ کی بات، اللہ کی دین کی بات کو حکمت کے ساتھ کہنا سیکھنا پڑے گا. جوان بچے غصے سے نہیں مانیں گے. جوانی کی طاقت ہے، کہے کہ ہم چلے جاتے، چلو تمہارا گھر تمہارے پاس، کیا کرو گے. لیکن جوان بچہ ہے، بچہ ہمارا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اندر غیرت ہوگی. اس بچے کو پیار محبت سے اور عاجزی اور منت سماجت سے اگر ابا سمجھائے گا تو یہ بچہ ایک دن سوچ میں مجبور ہوگا کہ میرا باپ میری اتنی خوشامد کر رہا ہے. اس کی ماں کو کہے گی باپ تیرا باپ ہے، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور تیرے سامنے رو رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتا. تو مجبور ہوگا، وہ بیٹا مجبور ہوگا سوچنے پر. ایک تو مطلب کہنے سے کام نہیں چلتا. ہاں، جیسے بیمار بچہ ہوتا ہے، دوا نہیں پیتا تو آپ غصہ ہو کے دوا پلاتے ہو نا. دوا تو کڑوی ہے، سمجھانا پڑتا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا کے پلاتی ماں، دوا پلاتی. لیکن ایسی یہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا اور خدا کے احکام کو توڑنا، راتوں کو دیر سے سونا اور دیر سے سو کر پھر صبح نہ اٹھنا، یہ سب بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا. بھائی اس کو بند کرو نا. میرے بھائی ابھی تو میں نے کہا تھا کہ خدا تیرے اس کو جیب میں رکھ، اللہ تجھے صحیح سمجھتے میرے بھائی. اب جتنی دیر اس میں لگے اتنی دیر تو سن ہی نہیں، ہو تو گئی. اور اس میں جو لیا اللہ کے یہاں گناہ لکھا گیا. تو میرے بھائی میرے عزیزو، ایک چیز ہے، ابھی جو ہم آئے، اللہ نے ہمیں اجتماع میں لایا ہے. اجتماع میں میرے دوستوں بیٹھے سنے اور چلے گئے اس کے لیے نہیں ہے. یہاں تو قطار کو بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کیسے کرنا، اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے کیا وعدے ہیں، اور اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر خدا کے کیا وعیدیں ہیں. یہ آپ گھنٹوں سنیں گے. اور سنانا کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں. صحابہ نے زندگی کا نظام بنایا تھا کہ ہمارا مقصد زندگی اللہ کا دین آخرت ہے. ہم کاروبار میں، کھیتی باڑی میں جہاں بھی ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں حکومت بھی آئے گی تو ہم حکومت کے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور آخرت کے ہیں. ہمیں اللہ جیسے چاہے گا ایسا چلنا ہے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی. اور خاص طور پر کلمے والا تو کلمے والے تو کلمے میں اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تیری مانیں گے اور تیرے نبی کے حکموں پر زندگی گزاریں گے. ہم تجارت میں، کاروبار میں آزاد نہیں ہیں. ہم جوان ہو گئے تو آزاد ہے؟ نہیں، آزاد نہیں ہے. جوانی میں بھی ہم پابند ہیں. ہم اپنے ملک میں رہیں گے تب بھی پابند ہے اور دوسرے ملک میں جائیں گے وہاں بھی پابند اللہ کے. سب دھرتیاں اللہ کی ہیں. ہاں، ہمارے انڈیا سے ہمارے وطن کے لوگ بہت آئے ہیں پاکستان میں پارٹیشن میں. یہاں آنے کے بعد زندگی عجیب عجیب گزر رہی تھی ان کی. ہمارے یہاں آپس میں مشورہ میں کیا کرنا، جماعت بھیجو ان کو سمجھانے کے لیے. اس لیے وہ یہاں سے آوا تو وہ یہاں کی زندگی لے کر آئے ہمارے یہاں. وہی آزاد آنے آوارہ زندگیاں اور اس کے ساتھ ہمارے وطن میں پڑے. تو سنو بھائی ان کو وہاں جا کے کچھ سمجھاؤ.
تو ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی، اس میں بھی تھا، تو میں نے ہماری برادری کے جو ذمہ دار اور جو ساتھی ان کو جمع کیا، جمع کرنے کہا کہ دیکھو بھائی، جو اللہ انڈیا کا ہے وہی اللہ پاکستان کا ہے، یہ دماغوں سے نکال دو کہ ہم آ گئے تو بس ہم آزاد ہیں، نہیں، وہی اللہ یہاں کا ہے۔ اگر یہاں بھی تم اللہ کو ناراض کرو گے اور اللہ کی نافرمانی کا راستے اختیار کرو گے تو یہاں بھی اللہ تمہارے حالات بگاڑے گا۔ یہ نہیں آ گئے تو بس کون ہمارا بال نہیں کر سکتا ہے، وہی اللہ جو کیا ہے وہ سمجھایا ہم نے ان کو کہ بھائی زندگی کرو، ٹھیک کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ راضی ہوگا زندگی تمہاری بنا دے گا، تمہارے حالات درست کر دے گا۔ ہاں، ہم بھی یہاں پر آئے اسی لیے، ہمارے حالات درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا اور آئندہ کی زندگی کو صحیح کرنا۔ ہاں، پھر تمہاری اولاد تمہارا کہنا مانے گی۔ ہاں، پھر محلوں میں صحیح زندگیاں آئیں گی، اور جب صحیح زندگی آئے گی تو آسمان سے خدا کے ہمارے لیے فیصلے آئیں گے، عزت کے، حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظ، او بچے، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہاں، گھروں کی تنگیاں دور تب ہوں گی، آپس کی عداوت دشمنیاں ختم تب ہوں گی جب زندگی میں دین آئے گا۔ اللہ نے قرآن شریف میں صحابہ کو اپنی احسان کی میں دو یاد دہانی کروائی ہے، وہ قوموں کے عروج و زوال کا مدار ملک و مال نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں، نیا ایجوکیشن نہیں ہے۔ دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کا مدار قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سے قوموں کو عزت دیتا ہے، بلند کرتا ہے، وَيَدْعُو بِهَا بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو خدا ذلیل کرے گا۔ جو ان پر ایمان لائیں گے، اس کی والی زندگی گزاریں گے، خدا انہیں بلند کرے گا، اور جس قرآن پاک کو پیٹ کے پیچھے رکھیں گے اور اس کی والی زندگی کو چھوڑیں گے، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ صحابہ کو اللہ نے عزت دی اسی قرآن پاک سے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس، جو اپنے سپر پاور ہونے کی بے دوست اور دعوے دار تھے، لیکن صحابہ قرآن پاک پر زندگی لے کر گئے، قرآن پاک پر ایک دعوت لے کر گئے، اور اس پر دنیا کے قوموں کو بنایا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو اور سلامتی میں آ جاؤ گے۔ صحابہ نے ان کو یہ کہا جو سپر پاور تھے ان کو، اسلم تسلم، اللہ کے دین کو قبول کر لے، مسلمان ہو جا، تجھے خدا اپنی پکڑ سے سلامتی میں لے لے گا۔ ہاں، وہ تھوڑے تھے صحابہ، اور یہ تو پوری صدیوں سے حکومتیں کرتے تھے لوگ، قوم اور فارس، لیکن ان کے سامنے بھی صحابہ اس قرآن پاک کو زندگیوں کو لے کے گئے۔